बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी कल्चर। मोहतरम हज़रात, कल्चर के मसले पर इल्मी हैसियत से बहस करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जहन उलझनों से महफूज हों और जहन में गलत फहमियाँ मौजूद न रहें। इस किस्म के मौजू को समझने के लिए साफ जहन ज़रूरी है। जहाँ तक कल्चर और इस्लामी कल्चर का ताल्लुक है, यह मौजू हकीकत में एक इल्मी मौजू है, लेकिन न सिर्फ इस मौजू के मुतल्लिक बल्कि इस किस्म के दूसरे मौजूआत पर भी बाज़ लोगों के जहनों में उलझनें मौजूद हैं। मुख्तसरन पहले उन उलझनों को साफ करने की कोशिश करूँगा। एक ज़ाब्ता अखलाक। एक गलत फहमी अरसे से मुसलमानों के जहन में परवरिश पा रही है कि मुसलमान जो कुछ करे वो इस्लामी है। फिर एक जुल्म यह भी है कि मुसलमान अक्सर अपने हर उस अमल को जो उसने किसी भी मौके पर किया हो बेतकल्लुफ़ी से इस्लामी करार देने की गलती करते हैं। जहाँ तक मुसलमान होने का ताल्लुक है, खुलफाए राशिदीन उमर बिन अब्दुल अजीज़, खुलफाए बनु उमैया, ताना शाह, वाजिद अली शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, ये सभी मुसलमान थे, लेकिन इन सब के तर्ज अमल को यकसा तौर पर इस्लामी समझने के मायने तो ये हुए कि इस्लाम सरे से किसी उसूल और ज़ाब्ते का कायल ही नहीं है। अगर यह समझ लिया है कि जो शख्स एक मुसलमान से सरजद हो वही इस्लामी है, मिसाल के तौर पर यह कि अगर एक मुसलमान शराब खाना कायम करे तो क्या ये इस्लामी शराब खाना होगा? इसलिए ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए और इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस्लाम एक ज़ाब्ता अखलाक का नाम है। इसलिए जो कुछ इसके मुताबिक किया जाएगा वही इस्लामी होगा और उसकी हुदूद से बाहर रहकर जो कुछ किया जाएगा वो गैर इस्लामी होगा। इस सिलसिले में दूसरी गलत फहमी जिसे दूर करना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ मुसलमान एक मुद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ उनके अंदर कहीं से आकर रवाज पाया जाए और जिसे वो अपने लिए दिलचस्प, फ़ायदा बख्श या नफ़ा बख्श महसूस करें, इस्लाम का फ़र्ज़ है कि वो उसे इस्लामी तस्लीम करे और इसलिए उसे इस्लामी करार देकर उसे इस हैसियत में पूरी कौम पर मुसलत कर दिया जाए। ऐसे लोगों की कोशिश ये है कि इस्लाम ने जिस चीज़ को हलाल करार दिया है वो उसे इस्लाम ही का लिबादा ओढ़कर हराम करार दे और जिसे इस्लाम बुरा करार दे वो उसे इस्लाम की रूह से जायज़ बल्कि लाजमी करार दे दें। ये चीज़ हर एतबार से गलत है। इसलिए सीधी तरह ये फैसला किया जाना चाहिए कि अगर हम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करना चाहते तो ऐसी बातों को इस्लाम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी समझ कर ही किया जाए और अपनी गैर इस्लामी हरकत को मुबाह जानने की आदत को तर्क किया जाए। वाज़ेह नस्बुलैन। इस्लाम पर यह एक बहुत बुरा दौर आया है कि उसने निस्बत रखने वालों में से एक काबिल लिहाज तादाद हराम को हलाल साबित करने की कोशिश करते हुए कोई शर्मिंदगी और नदामत महसूस नहीं करती। अब से कुछ अर्सा पहले यह बात थी कि मुसलमान गैर इस्लामी हरकतों का इर्तिकाब करता था मगर बेबाकी से उसे इस्लामी बनाने की सही नहीं करता था, लेकिन अब यह शर्मनाक पहलू हमारी ज़िंदगी में बहुत नुमाया हो गया है। इस सिलसिले में तीसरी चीज़ यह है कि हमने तरक्की का तस्वर मगरबी अफकार से लिया है और अपने तौर पर तरक्की पसंद इस्लाम को जन्म दे रहे हैं। मगरब से इस्लाह का एक और तस्वर ये भी लिया गया है कि अहले मगरब ने जो कुछ उसूल बनाए वो सब के सब मयारी हैं। इस गलत फहमी को भी रफा होना चाहिए। तरक्की के मामले में ज़रूरी है कि हमारा एक वाज़ेह और मुतय्यन नस्बुलैन हो ताकि हम देख सकें कि क्या वाकई हम उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर हम उस मंजिल की तरफ सिमत बढ़ रहे हैं तो ये हमारी तरक्की हो रही होगी, वरना हमारे कदम तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ उठ रहे होंगे। अगर हमारी मंजिल कराची से और हम लाहौर से चलकर ओकड़ा और मटंगरी मौजूदा नाम साहिवाल पहुंच रहे हैं तो ये तरक्की होगी, लेकिन अगर मंजिल कराची हो और हम लाहौर से सियालकोट की तरफ जा रहे हो तो ये तरक्की नहीं है। मंजिल इस्लाम के नुक्ते निगाह से देखा जाए तो तरक्की इस सूरत में होगी जब हम इस्लामी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमारे कदम इस्लामी मंजिल की तरफ नहीं उठ रहे तो ये इस्लामी नुक्ते निगाह से तरक्की नहीं होगी बल्कि ये मगरबी नुक्ते नज़र की तरक्की कहलाएगी। इसी तरह इस्लाम की जो अहकाम है उनकी पाबंदी करते हुए ज़िंदगी में जो तग़य्युर व तब्दीली वाक़ हो ये इस्लाह होगी। लेकिन अगर इस्लामी कदरों की खिलाफवर्जी करके और दूसरी जगह इस्लामी उसूलों के बिल्कुल बरअक्स उसूल और इक़दार लेकर कोई काम किया जाए तो उसे इस्लाहकार करार दिया जा सकता है। इस्लाम उसे हरगिज़ इस्लाह नहीं मानेगा। इन तमाम बातों को निगाह में रखकर हम कल्चर के मसले को आसानी से समझ सकते हैं। कल्चर का माखज़। हनीफ नदवी साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि कल्चर एक पेचीदा मसला है। आइए हम इस लफ्ज़ की जड़ बुनियाद पर गौर करें। ये अंग्रेज़ी ज़बान में दरअसल मुस्तार है और ये लफ्ज़ कल्टीवेशन और टू कल्टीवेट से निकला है। फिर नाम है इस चीज़ का कि ज़मीन तैयार हो, उसके अंदर झाड़ झटकार कर कबूल न करें। इस खास फसल के लिए ज़मीन तैयार करें जिसे हम उगाना चाहते हैं, फिर उसी मकसद के लिए मेहनत और तवज्जो से काम करें।
جہاں تک انسانی تمدن کا تعلق ہے، انسانی زندگیوں میں جو خوبیاں پیدا کرنا اور پروان چڑھانا مطلوب ہیں، ضرورت ہے کہ انسانی ذہن اور زندگی کو ان خوبیوں کے لیے تیار کیا جائے، اور جو برائیاں ان کی ضد پڑتی ہیں انہیں دبایا جائے۔ یہ کلچر کا مستعار اور مجازی مفہوم ہے۔ اس طرح سے ثقافت ہے اور اسی طرح سے تہذیب، آپ ان کی بنیاد پر غور کریں تو لامحالہ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جب تک ہمارے سامنے خوبی کا کوئی معیار نہ ہو اور کوئی فلسفہ حیات بنیادی نقطہ نظر اور کوئی فکر سامنے نہ ہو جس پر برائی اور خوبی کا فیصلہ کیا جا سکے، اس وقت تک تہذیب اور ثقافت وجود میں نہیں آتی۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آدمی کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اسے کن برائیوں سے بچانے کے خواہاں ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ کیجئے، تب کلچر کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ دنیا میں انفرادی سطح پر کبھی انسان کا ایک کلچر نہیں رہا اور نہ اب ہے۔ ہر انسان کو اپنا کلچر بھلائی یا برائی کے ایک معیار کے ضابطے میں لانا ہوتا ہے۔ بنیادی اقدار، دنیا کی مختلف تہذیبوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اقدار مختلف ہیں، ان میں برائی اور بھلائی کا تصور مختلف ہے، اسی لیے آج تک کوئی عالمگیر کلچر پیدا نہیں ہو سکا۔ تمام کلچر اور تمدن ان بنیادی اقدار سے پیدا ہوتے ہیں جو کسی تہذیب کے امتیازی خصائص ہیں۔ کلچر کا جائزہ لیتے ہوئے 3 بنیادیں ہیں۔ اول یہ کہ آپ کا تصور حیات کیا ہے اور آپ انسان کو زمین پر اور کائنات کے نقشے میں کیا مقام دیتے ہیں۔ دوم یہ کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ سوال تصور حیات کے تابع ہے۔ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جدوجہد، کوششوں اور محنتوں کا مقصود کیا ہے۔ سوم یہ کہ کن اصولوں اور ضابطوں کے مطابق آپ اپنی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور کون سا اصول آپ کی زندگی میں کار فرما ہے جو برائی اور بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں مل کر انسانی تمدن کو معرض وجود میں لاتی ہیں اور تمدن کے گلے سرسبز کا نام کلچر ہے۔ تمدن، اجتماعی زندگی میں اپنی ضروریات اور خواہشات کو کن ذرائع سے پورا کیا جائے۔ رہنا سہنا، مکان بنانا، مشینوں سے کام لینا، یونیورسٹی، ٹرانسپورٹ، غرض یہ کہ زندگی گزارنے کے جتنے ذرائع وسائل آپ کے پاس ہیں ان کے مجموعے کا نام تمدن ہے۔ اس میں روح کا کام تہذیب کرتی ہے۔ اس تمدن کی روح تہذیب ان چیزوں کا نام ہے جن پر ایک تمدن فخر کرتا ہے۔ 3 تہذیبیں، آج دنیا میں 3 تہذیبیں موجود ہیں۔ نمبر 1 مشرکانہ، نمبر 2 مادہ پرستانہ، نمبر 3 اسلامی۔ مشرکانہ تہذیب، جس میں ہم بہت سے خداؤں اور دیوتاؤں کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا مقصد ان دیوتاؤں کی خوشنودی سے آخرت، اگر ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور موجود ہے تو اس کی کامیابی ہے۔ مشرکانہ تہذیب کے دیوی دیوتا عیاش ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تہذیب کے اندر ناچ، رنگ رگ اور لعب کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے ہاں شاید ہی کوئی ایسا ناچ ہو جس کا تعلق کسی نہ کسی دیوتا سے نہ ہو۔ ان کے ہاں مجرد آرٹ نہیں ہے۔ مادہ پرستانہ تہذیب، اس میں انسان کا مقصد مادی ترقی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا کوئی تصور حیات و آخرت نہیں۔ ان کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جسے کسی کھیت میں رسی کے بغیر چھوڑ دیا جائے اور وہ جدھر سبز گھاس دیکھے اس طرف چلا جائے۔ ان کا کوئی خدا، کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد مادی مفادات و وسائل ہیں، تیز رفتاری ترقی کے لیے بھرپور سائنس کی کوششیں اور مادی ترقی کے لیے بے مہار جدوجہد ہے۔ دن بھر اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس تہذیب کے لوگوں کو ایسی تفریحات چاہیے جن سے وہ لذت اور لطف اٹھا سکیں۔ اسلامی تہذیب، تیسری تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ اس میں زندگی کا ایک واضح نصب العین ہے کہ ہم جس زمین پر خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے ہیں اس زمین کا مالک ایک خدا ہے اور ہمارا مقصد اس خدا کی رضا و خوشنودی کا حصول ہے تاکہ ہم خود کو اس کا ایماندار، فرض شناس اور وفادار نائب ثابت کر سکیں۔ یہ کامیابی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے خدا نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں واضح اصول دیے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں کے اندر رہ کر زندگی گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی مثال اس گھوڑے کی طرح ہے جو کھونٹے اور رسی سے بندھا ہوا ہو اور وہیں تک جا سکتا ہے جہاں تک اسے رسی لے جائے۔ اسلامی تہذیب کے اصول و ضوابط مشرکانہ اور مادہ پرستانہ تہذیب سے بہت مختلف ہیں۔ مقصد کے فرق کے لحاظ سے وہ شخص بڑا ناکام ہے جو دوسری تہذیب کی چیز لے کر یہاں آئے اور اسے اسلامی قرار دے کر فخر کرے۔ گناہ تو گناہ ہے ہی، مگر گناہ کو ثواب ثابت کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسلامی کلچر کا مظہر، اسلامی کلچر کا مظہر دیکھنا ہو تو حج پر جا کر دیکھیے، جہاں مساوات اور اخوت نے رئیس، حکمران اور غریب کو یکساں مقام دیا ہے اور گدھا و شاہ ایک ہی لباس میں نظر آئیں گے۔ طواف کے موقع پر کسی رئیس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے سے کمتر کو پیچھے ہٹا کر راستہ حاصل کرے۔ وہاں کوئی راستہ صاف کرنے والا اور ہٹ جاؤ پیچھے کہنے والا نہیں ہے۔ اسلامی کلچر مسجدوں میں جا کر دیکھے، جہاں چپڑاسی اعلیٰ حاکم سے اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے تہوار منانے کی بھی اپنی ایک شان ہے۔ عید الفطر پر مسلمان سب سے پہلے فطرانے کی رقم الگ کرتا ہے تاکہ اس کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ پھر رنگ کی
پچکاریاں پھینکنے اور شراب پینے کے بجائے وہ اپنے پروردگار کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور دن بھر اپنے بزرگوں اور بھائیوں سے مل کر محبت کے رشتے استوار کرتا ہے۔ اس کے برعکس دوسری ثقافتوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں اسلام ناجائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی عورت مردوں کے سامنے رقص اور شرمناک حرکات کرے اور اپنے جسمانی اعضاء کی نمائش کرے۔ چونکہ غنائت کی طرف انسان کی فطرت رغبت ہے، اس لیے اسلام نے ایک راستہ کھولا ہے اور یہ راستہ قرات کی حوصلہ افزائی ہے۔ اسلام انسان کے ذوق کی نفی نہیں کرتا۔ قرات کے علاوہ گانے بجانے کی کوئی شکل مباح تو ثابت کی جا سکتی ہے، مگر اسے اسلامی کلچر کا بلے سرسبد نہیں بنایا جا سکتا۔ اسلام نے کسی تانسین پر فخر نہیں کیا، اسے فخر و شرف تو حضرت عمر فاروق پر مسلمانوں کے ہاں پائے جانے والے ذوق مصوری نے نقاشی، گلکاری اور خطاطی کی صورت اختیار کی۔ مسلمانوں نے مجسمہ سازی کے بجائے سنگ تراشی کو رواج دیا۔ مسلمانوں نے بت گری اور بت سازی کو کبھی جائز نہیں قرار دیا۔ یہ صدی کی بدعت ہے کہ مجسمہ سازی کو مسلمانوں کے ہاں کلچر کا جزو بنایا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اس سے آپ میرا مدعا اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے امتیازی خصائص اور ضابطوں کے اندر رہ کر جو کچھ کیا جائے گا وہی اسلامی ہے، اس کے باہر جو کچھ ہوگا وہ ہرگز اسلامی نہیں۔